فرماتے ہیں نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، اور فرماتے ہیں مصحف روح محمد ہے نظر میں ہر دم، مرحبا کیا خوب قرآن ابو طالب ہے، مرحبا کیا خوب قرآن ابو طالب ہے۔ مصحف مفتی صاحب نے فرمایا مقرر میں جناب مقرر اسی کام کے لیے، آپ مقرر کہتے رہے میں مقرر پڑھتا رہوں، سلامت رہیں۔ نظر محبوب خدا جان ابو طالب ہے، ساری دنیا پہ یہ احسان ابو طالب ہے، اور مصحف روح محمد ہے نظر میں ہر دم، مرحبا کیا خوب قرآن ابو طالب ہے۔ اور فرماتے ہیں بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر، بعد تحقیق نقوی صاحب اس میں انہوں نے اپنا عقیدہ بھی پیش کر دیا، اور ایسا عقیدہ پیش کیا کہ یقیناً انہوں نے اس پر ان کا اگر کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ماں اتنے موجود ہاں میرے نال گل کرو آ کے، اپنے لہجے میں انہوں نے ارشاد فرمایا، اور مقطع میں فرمایا کہ بعد تحقیق احادیث و روایات نصیر، میرا دل قائل ایمان ابو طالب ہے۔ کہ 4,500 راتیں حضرت جناب ابی طالب علیہ السلام نے جناب رسالت مآب علیہ السلام کی پہرے داری میں بسر کی ہیں۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں صاحب 30,240 راتیں اور دن بنتے ہیں جناب سیدنا حضرت ابی طالب علیہ السلام کے پہرے داری رسول میں، 25,500 دن اور راتیں بنتے ہیں 40 سال سے پہلے، اور پھر 4,500 راتیں وہ بنتی ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے۔ تو اس ساری سنگت کو سچی بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابی طالب علیہ السلام کے مخالفین کا اگر بس چلتا نا جی، یہ سورت تبت یدا چوئی صدی عباس صاحب، یہ تبت یدا ابی لہب والی سورت نازل نہ ہوتی، یہ دشمنی جناب ابی طالب علیہ السلام میں اب ابو لہب کو بھی کہیں جنت کے کونے میں بٹھائے بیٹھے ہوتے پر ان کا بس نہیں چلتا۔ ابو لہب کو فقط انگلی اٹھانے پر دودھ بھی پلا دیتے ہیں، اور جنت میں بھی ایک رات کے لیے مہمان بنا لیتے ہیں، اور جو 30,240 راتوں اور دنوں میں نبی کے سائے کی طرح ساتھ رہا، اس کے بارے میں شک کرنے والے کے ایمان میں نہیں، اس کی نسل میں شک ہے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے اس ولادت کے موقع پر مسالک کو نہیں بلکہ حسینیوں کو جمع کر لیا۔ مسلک اور ہوں گے لیکن کربلا کے بعد یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، اور ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے، اعزاز ہے، فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں حسینی قافلے میں شامل فرمایا۔ چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ مرتبہ اس لیے ذی شان ابو طالب کا، مرتبہ اس لیے ذی شان ابو طالب کا، ہر قدم دین پہ احسان ابو طالب کا۔ میرا اپنا تعلق سلسلہ چشتیہ سے ہے، اور یہ سلسلہ چشتیہ کے شاعر جناب خواجہ شایان حسن چشتی اس کے مصنف ہیں، جو اس کلام کو لکھنے والے ہیں۔ تو اس کے 2 شعر اور آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مرتبہ اس لیے ذی شان ابو طالب کا، ہر قدم دین پہ احسان ابو طالب کا، پرورش پائی ہے اسلام نے ان کے گھر سے، پرورش پائی ہے اسلام نے ان کے گھر سے، ہے یہی دین پہ ایمان ابو طالب کا۔ اس سے بڑھ کر
نہیں ہو سکتا محبت کا ثبوت، اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا محبت کا ثبوت، جو نبی کا ہے وہ فرمان ابو طالب کا، جو محمد کا ہے وہ ہے خدا کے نزدیک، جو محمد کا ہے وہ ہے خدا کے نزدیک، یوں بھی ضامن ہوا قرآن ابو طالب کا، مرتبہ اس لیے ذیشان ابو طالب کا، ہر قدم پہ ہے احسان ابو طالب کا۔ 4 دن قبل ٹیلی فون آیا کہ آپ نے اس محفل میں آنا ہے، حضرت ابو طالب کی کانفرنس پر آنا ہے، تو یقین مانیے 4 دن ہو گئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اتنا بڑے نام کے اوپر مجھے خطاب بھی کرنا ہے تو میں گفتگو کا آغاز کیسے کروں گا، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے، یہ جو بات کرتے ہیں ایک کمرے میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے کان میں کہا کہ میرے کان میں کہہ دیجئے، یہ بھی کہتے ہیں کنڈی بھی لگی تھی، اس کو دروازے کو کنڈی بھی لگا دی تھی، اور یہ کہتے ہیں میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے۔ ارے نادانو، بے عقلو، تم نے وہ بات سن لی جو کنڈی لگے بند کمرے میں ابو طالب اور رسول اللہ کے درمیان تھی، اور غدیر کے موقع کے اوپر 1.25 لاکھ صحابہ میں جب رسول اللہ نے فرمایا من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، وہ آپ کو نظر نہیں آتا، وہ آپ کو سنائی نہیں دیتا۔ اور ان کے گھر کو اسلام کی، ابھی حضرت فرما رہے تھے میلاد، ان کے گھر کو میں پہلی دعوت اسلام کی بنو ہاشم کی ابو طالب کے گھر ہوئی ہے، اور حضور کا ولیمے کا خرچہ بھی ابو طالب نے اٹھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال ابو طالب کے گھر کھاتے رہے۔ تو پتہ چلا کہ ابو طالب اگر مسلمان نہ ہوتا تو کیا صاحب قرآن ان کے گھر میں ہوتا؟